بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ورڈ چینل۔ ناظرین، دنیا میں آپ نے بہت سے چوروں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ ایک ایسے چور کے بارے میں بتائیں گے جو چوری کرنے کے بعد جیسے ہوا میں غائب ہو گیا۔ آج تک امریکی ریاست کو اس چور کا سراغ نہیں ملا۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وہ مجرم جو حقیقی معنوں میں ہوا میں غائب ہو کر اب تک ممہ بنا ہوا ہے۔ نومبر 1971 کی ساپہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیٹل کی ایک پرواز روانہ ہوئی، جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پھاڑنے کی دھمکی دے کر بھاری تاوان حاصل کیا۔ رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور طیارے کو میکسیکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی، اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کو پہن کر چھلانگ لگائی اور فرار ہو گیا۔ اس شخص کا نام کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، بلکہ اسے فرضی نام ڈی پی کوپر کے نام کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک کوشش کر کے ہار مان لی۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج تھا، مگر خبروں میں غلط فہمی کے باعث یہ ڈی پی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ 48 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت، جائے وقوع اور مقصد کے بارے میں کسی کو معلوم تک نہیں ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ گیا تھا یا نہیں۔ ناظرین، ڈی پی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 نمبر پر سوار ہوا اور طیارے کے پچھلے حصے کی نشت پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور مشروبات طلب کیے، اور اس دوران 23 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا، میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر میں بیٹھ جاؤ۔ ایئر ہوسٹس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا اور ڈی پی کوپر کے بغل میں بیٹھ گئی اور اپنے باقی مطالبات یعنی $2,00,000 اور 4 پیراشوٹ کے بارے میں بتایا، جو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دیے جائیں گے۔ پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹ کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد چکر دے رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو کچھ نہیں بتایا گیا کہ معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارہ لینڈ ہوا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹ دیے گئے۔ ڈی پی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور وہ میکسیکو کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت بہت رات ہو چکی تھی اور موسم کافی خراب تھا، مگر ڈی پی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور ریگن کے مشکل مقامات پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد یہ حل طلب کیس ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے، جس پر حال ہی میں ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہوئی۔ ناظرین، 1971 سے 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی پی کوپر کو سراغ لگانے کی پوری کوشش کی، اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ اور 1 انچ تھا اور وزن 77 کلو سے 80 کلو گرام تھا۔ عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں، سیاہ بال قابل ذکر تھے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو متشبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی پی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے، جن میں سگریٹ، چند ٹکڑے، نشت پر ایک بال اور ٹائی، مگر کسی بھی شے پر فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹروپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں تھا۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ لیری کر نے 2007 میں کہا تھا، پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریخ رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ جب 200 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے تھپیڑے چہرے پر پڑ رہے ہوتے، اور وہ بھی بھاری کوٹ کو پہن کر۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی پی کوپر نے یہ کام تنہا کیا، کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کے ساتھ مل کر
تو میکسیکو کی بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ سن 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معاملے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ ناظرین، 8 سالہ برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا جب اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اس رقم کے ہیں جو ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ 8 سالہ بچے کو نوٹوں کا بنڈل دریافت ہونے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایسوسی ایشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگایا جانے والی چٹکی کی مانند تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا کہ ڈی پی کوپر نے کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس معلومات ہو تو جمع کروائیں۔ ناظرین، ٹھیک 5 ماہ بعد اپریل 1972 میں ایک شخص نیو یارک سے لاس اینجلس جانے والی پرواز میں فرضی نام سے سوار ہوا اور پرواز کے دوران ایئر ہوسٹس کو ایک نوٹ دیا۔ اس نوٹ میں $5 لاکھ اور 4 پیراشوٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور ایسا نہ کرنے پر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ پرواز نے لینڈ کیا اور ایندھن بھرا گیا اور ہائی جیکر نے مسافروں کے بدلے میں رقم اور پیراشوٹ حاصل کیے اور اگلی منزل کی جانب پرواز کر گیا۔ اس کے بعد پچھلی سیڑھیوں سے یعنی کہ بالکل ڈی بی کوپر کی طرح کا یہ واقعہ اصل واقعے کے 5 ماہ بعد پیش آیا اور کچھ حلقوں نے ظاہر کیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تاہم اپریل والی ہائی جیکنگ میں ملوث شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کا نام رچرڈ میکوے جونیئر سے ہوئی اور 45 سال بعد قید سنائی گئی، مگر اگست 1974 میں وہ شخص فرار ہو گیا اور بعد ازاں مقابلے میں مارا گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری کاوش آپ کو پسند ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام۔